السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کی ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، جب ہم ثانوی کے مرحلے میں تھی، ہم کچھ سہیلیاں ناشتہ کے وقفہ میں ایک ساتھ بیٹھتی اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ ایک ساتھ رکھتی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا لایا ہے۔ ایک غریب و نادار بچی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا، کیونکہ ہم لوگوں میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس دن کا کون سا ناشتہ ہے۔ اسی طرح مدرسے کے ایام گزرتے رہے، یہاں تک کہ ثانوی سے ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہو۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی، کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخری راز کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر مدرسے نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں۔ اور اب جب میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے بانی یعنی الفاظ کہے، اس نے بڑی حسرت بڑی آواز میں یہ الفاظ کہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند تھے۔ وہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی، اور میں اس کے ان آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ نصیحت: کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج؟ کہاں ہیں ان کے صدقے؟ کہاں ہے ان کی زکوٰۃ؟ اور کہاں ہے ان کی صلہ رحمی؟ کہاں ہے پریشان حال کی امداد؟ اور کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کرے جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست احباب کی خبر گیری کریں۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار و خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم، ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس کی آہ کرا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر بھی خرچ کرے گا۔ صدقہ دو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور کبھی فرقہ فاقہ سے نہ ڈرو۔ صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کر دے گا۔ یقین مانو، صدقہ لینے والے سے زیادہ تمہیں خود صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ نوٹ: اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پوسٹ اچھی لگے تو شیئر کریں، شکریہ۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. شکریہ.